السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نیاز مومن ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ۔ سو ٹوڈیز ٹاپک از چلڈرنس اپ برنگنگ، یعنی بچوں کی تربیت۔ ڈیئر ویورز، موضوع کا نام سن کر آپ سب کے مائنڈ میں تھوڑی بہت تو ہلچل ہوئی ہوگی، جیسے کہ وی آر ڈوئنگ بیسٹ فار اوور چلڈرنس۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اچھے سے اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ ماں باپ سے بچوں کی تربیت کے دوران۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کا ٹاپک بچوں کی تربیت ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرو، بے شک آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آئیے ایک نظر ہم اپنی روزمرہ زندگی پہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ اہم غلطیاں ہم سب سے تو نہیں ہو رہی بچوں کی تربیت کے دوران۔ سب سے پہلی اہم غلطی، ٹو ابیوز چلڈرن وین اینگری، مطلب غصے کی حالت میں بچوں کو گالی گلوچ کرنا، برے الفاظوں کا استعمال کرنا۔ اسی کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ یہ ہیں physically abusing them on their mischievous behavior along with oral abusing، یعنی اس ٹائپ میں بچے کے خراب رویے پر اسے چپیڑ کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ جیسے ہم سندھیوں میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، دنیا جا سب چریا سیاણા थी वञनि न، لیکن पोइ बि तूं कॾहिं सियाणो न थींदे، तूं हेॾे तूं न सुधरंदे हेॾियां۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی پہلی اہم غلطی جس کی وجہ سے کچھ بچوں کو یہ لقب بھی مل چکا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ خیر، آئیے دوسری غلطی کی جانب چلتے ہیں، ٹو embarrass them by comparing with other children، یعنی بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے شرمندہ کرنا۔ جیسے کہ الو کے پٹھے تم میں بالکل بھی تمیز نہیں ہے، اس کا بچہ دیکھو کتنا پیارا ہے اور چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، اور تمہارا تو منہ ہی بند نہیں ہوتا۔ ایک اور بہت مشہور جملہ، ایسے کہ ایسے ہی رہو گے، کبھی نہیں سدھرو گے، ان کے بچے دیکھو بڑے بڑے افسر بن گئے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ تھی دوسری اہم غلطی جس کی وجہ سے بچے اکثر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہیں۔ Now, the next one is to curse children on not getting a position in school, madrasa, exam or any test، یعنی بچوں کی پوزیشن نہ آنے پر ماں باپ کی تنقید، مطلب جب بچوں کی پوزیشن چند مارکس کی وجہ سے نہ آئے اسکول، مدرسہ یا پھر کسی بھی ایگزام میں، تو پھر کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ تم سے نہیں ہوگا، تمہیں تو بس اس میں شوق ہی نہیں، بس کوئی ضرورت نہیں اسے اور پڑھانے کی۔ ڈیئر ویورز، اس غلطی میں کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں صرف اور صرف اول نہ آنے پر، اور اسی غلطی کی وجہ سے بچے ذہنی دباؤ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کیا خوب لکھا ہے کسی نے کہ پریشان نہ ہو،
کچھ لوگ اپنی تعلیم 22 سال کی عمر میں مکمل کر لیتے ہیں مگر ان کو 5 سال تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی۔ کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں کسی کمپنی کے CEO بن جاتے ہیں اور 50 سال کی عمر میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں CEO بنتے ہیں اور 90 سال تک حیات رہتے ہیں۔ بہترین روزگار ہونے کے باوجود کچھ لوگ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور کچھ لوگ بغیر روزگار کے بھی شادی کر چکے ہیں اور روزگار والوں سے زیادہ خوش ہیں۔ اوباما 55 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا جبکہ ٹرمپ 70 سال کی عمر میں شروعات کرتا ہے۔ کچھ لیجنڈ امتحان میں فیل ہو کر بھی مسکرا دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایک نمبر کم آنے پر بھی رو دیتے ہیں۔ کسی کو بغیر کوشش کے بھی بہت کچھ مل گیا اور کچھ ساری زندگی بس ایڑیاں ہی رگڑتے رہے۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنے ٹائم زون کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ لوگ ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور شاید ایسا بھی لگتا ہو کہ کچھ لوگ ہم سے ابھی تک پیچھے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت کے مطابق۔ ان سے حسد مت کیجیے، اپنے اپنے ٹائم زون میں رہیں، انتظار کیجیے اور اطمینان رکھیے۔ نہ ہی آپ کو دیر ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کو جلدی۔ اللہ رب العزت جو کائنات کا سب سے عظیم الشان ہے، اس نے ہم سب کو اپنے حساب سے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، کس کو کس وقت کیا دینا ہے۔ اپنے آپ کو رب کی رضا کے ساتھ باندھ دیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے ہمارے لیے جو فیصلہ اتارا جاتا ہے وہی بہترین ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ Now the next one is complaining to relatives about their children۔ مطلب اس میں کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کی شکایتیں رشتہ داروں سے کرتے ہیں، جیسے میرا جو یہ بیٹا ہے نا بہت ہی بدتمیز، نالائق اور شرارتی ہے، میرا تو اس نے جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ ڈیئر ویورز، اس غلطی میں کچھ ماں باپ اپنے دکھ درد بچوں کے اور چھوٹی چھوٹی شکایتیں بھی رشتہ داروں سے کر دیتے ہیں اور اسی ایکٹ کی وجہ سے وہ بچے احساس کمتری اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ Now the next one is to embarrass them repeatedly, mentioning their shortcomings and faults۔ مطلب بچے کو بار بار شرمندہ کرنا، اس کی پرانی کسی غلطی کو لے کر تبصرہ کرنا جو غلطی اس بچے سے 5 سال پہلے ہوئی ہو۔ دوستو، اس غلطی کی وجہ سے بچے ہر اچھا کام بھی ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دوبارہ نہ کوئی غلطی ہو جائے۔ مطلب پھر بچوں کا اپنے آپ سے بھروسہ، یقین اٹھ جاتا ہے اور جیسا کہ یو نو ویری ویل، اگر خود پہ یقین ہی نہ ہو تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ Now the next one is not letting children decide on the careers of their choice, instead forcing them to choose fields of parents' interest۔ مطلب اس میں کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی مرضی کا کیریئر انتخاب کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتے، بلکہ جو ماں باپ کو پسند ہوتا ہے اس میں اپنے بچے کو مجبور کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچے کا شوق ہوتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھا انجینئر بنوں گا، اور جبکہ پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح اپنے پکوڑوں والی دکان میں فٹ کر دیں اور اسے اچھے اچھے پکوڑے بنانے کا طریقہ سکھائیں۔ لہٰذا میری ان پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کی مرضی کا کیریئر ڈیسائیڈ کرنے کی آزادی دے دیں
اور اسی میں ان کی سپورٹ کریں اور ہمت دیں، اور جس میں بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے وہ اسی میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، اور فیلڈ کے مطابق اسپیشلسٹ کا ٹائٹل بھی ان کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ہماری ڈیلی لائف میں کئی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ ایکچولی میں اپنی امی ابو کا خواب پورا کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن میرا شروع سے ہی بزنس میں شوق ہے اور میرے پاس بہت اچھے اسکلز بھی ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس غلطی میں کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کا ایریا آف انٹرسٹ جانے بغیر یا پھر 2-4 میٹھی باتیں کر کے اپنے خواب پورے تو کروا لیتے ہیں، لیکن وہ بچے کبھی اسپیشلسٹ نہیں کہلاتے، کیونکہ ان کی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ایریا آف انٹرسٹ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ Now, the next one is do not protect children from the company of bad friends، یعنی بچوں کو بری صحبت سے نہ بچانا۔ مطلب کچھ ماں باپ کی یہ بہت بڑی عظیم غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو برے دوستوں کی کمپنی سے دور نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو ان کے حال پہ، جس کی وجہ سے وہ بچے مختلف قسم کے برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شراب نوشی، چوری، جھوٹ، فریب وغیرہ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے دوست کے کردار اور انداز کی پیروی کرتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک شخص دوست بنانے میں احتیاط برتے۔ میری ان تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہیں جو اس غلطی پر ہیں، خدا را اپنے بچوں کی نظر ثانی کیا کریں اور ان کو برے دوستوں کی صحبت سے بچائیں، کیونکہ بری صحبت کا اثر بھی برا پڑتا ہے، اور آخرکار یہی بچے ہمارے پاکستان کا بہتر مستقبل بنیں گے۔ Now, the last one is children are not able to speak their mind to their parents due to lack of care and affection expressed by them۔ مطلب جب بچے اپنے اندر کی باتیں اپنے ماں باپ سے شیئر نہ کر پائیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے یا کہیں دوبارہ ذلیل نہ ہو جائیں، تو اگین میں ان پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی بھی سختی اور خراب رویہ اختیار نہ کر لیں کہ بچہ آپ سے اپنے دل کی باتیں بھی شیئر نہ کر پائیں۔ لہٰذا بچوں کو تھوڑا پیار دکھائیں، تھوڑی نرمی اختیار کر لیں، تاکہ بچے آپ سے بنا کسی خوف کے بات کریں۔ ڈیئر ویورز، مجھے امید کہ آج کا موضوع بچوں کی تربیت آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ لگتا ہے زیادہ جذباتی ہو گیا۔ غلطی ہو گئی، معذرت کرتا ہوں۔ میں تو بہت اہم موضوع کے ساتھ اچھا وہ تجھے کاٹ دیا کیونکہ وہ پکسل بھی زومنگ کر رہا تھا۔